جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو دل بڑا بے چین ہوتا ہے، ہمیں ایک عجیب سی فیلنگ آتی ہے جو ہم کسی کو سمجھا ہی نہیں سکتے، اور اسی وقت شیطان اپنے وسوسوں کے ساتھ تمہیں پریشان کرنے کے لیے آ جاتا ہے کہ اب تو تیری توبہ قبول کہاں ہوگی، تو بڑے گنہگار ہے، تو دوسرے کے سامنے بڑا نیک بنتا ہے، لیکن حقیقت میں تو ایسا ہے، تو کوئی منافق تو نہیں ہو گیا۔ لیکن یہ سب شیطان کی چال ہوتی ہے۔ تو چلو آج اللہ کا نام الرحیم کے بارے میں جانتے ہیں، تاکہ ایسی سچویشن میں ہم توبہ کریں، نہ کہ بھٹک جائیں۔ ہم روز الرحمن اور الرحیم تو پڑھتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ الرحمن اللہ کی وہ رحمت ہے جو سمندر کی لہر جیسی ہوتی ہے، کہ جو جب آتی ہے تو ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، مومن ہو یا کافر، سورج کی روشنی، ٹھنڈی ہوا، بارش کا پانی، سب کو ملتا ہے۔ لیکن الرحیم یہ اللہ کی وہ رحمت ہوتی ہے جو کہ کنٹینیوس ہے، جو نہ کبھی رکتی ہے، اور یہ اس طرح ہے جیسے کہ بہتا ہوا دریا۔ امام الرازی اس کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جب آپ مصیبت میں ہوتے ہو یا بھٹک جاتے ہو یا گناہ کے بعد آپ کو بہت زیادہ شرمندگی فیل ہو رہی ہوتی ہے، تب اللہ کی صرف الرحیم آپ کو خاص طور پر ٹارگٹ کرتی ہے، آپ کو سنبھالتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس تکلیف سے نکال لیتا ہے، اور توبہ کے بعد آپ کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ تو یہ سکون اللہ کی رحمت کی نشانی ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، پھر جو ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ بے شک اللہ بہت زیادہ درگزر فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جب شیطان یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے توبہ کر لی ہے اور آپ کو سکون مل گیا ہے، تو پھر وہ ایک نئے وسوسے کے ساتھ آپ کے اندر تکبر پیدا کرنے کے لیے آتا ہے کہ تو بڑا نیک ہو گیا ہے، تو بہت پاک باز ہے۔ لیکن یہ سب شیطان کی چال ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ کے ڈر اور اللہ کی رحمت کی امید کے درمیان میں رہنے چاہیے، اور اللہ کی رحمت بس دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی بے انتہا ہوگی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ آخرت کا دن ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، سورج اپنی پیٹھ پر ہے اور ہر کوئی خوف کے مارے سر جھکائے کھڑا ہے، اور اس سب میں ایک شخص کو آواز لگا کر بلایا جاتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کے قریب لایا جائے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پردہ ڈال لے گا، پھر اس سے اس کے گناہ کا اقرار کرائے گا، اور پھر فرمائے گا کہ کیا تو ان سب گناہوں کو پہچانتا ہے؟ تو وہ کہے گا جی میرے رب، میں پہچانتا ہوں۔ پھر اللہ اس سے فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے ان گناہوں کا پردہ رکھا تھا، اور میں آج بھی تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر اس کو اس کی نیکیوں کی کتاب پکڑا دی جائے گی۔ تو یہ ہے الرحیم کی رحمت، جو دنیا میں بھی پردہ رکھتی ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہونے سے بچا لے کے لیا۔ باقی ڈیسیجن تمہارا ہے، تم اللہ کی رحمت کے مستحق بننا چاہتے ہو یا پھر اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے چلنا۔